پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، جی نام نہیں بتایا، ہم نے سنا ہے کہ جس کمرے میں تصویریں یا ٹی وی وغیرہ ہو تو اس کمرے میں نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جہاں تصویر عزت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، کوئی بھی تصویر، ابا دادا کی تصویریں لوگ دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں، تو اصولی طور پر تو اس کمرے میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ جس جگہ پہ کوئی تصویر ہوتی تھی وہ جاتے ہی نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، جس کمرے میں انسان یا جانور کی تصویر ہو تو وہاں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ تو اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ جہاں تصویر باقاعدہ، یہ نہیں کہ جو اخباروں میں نیچے تصویریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پراپر باقاعدہ کسی نے اپنے ابا دادا کی تصویر لگائی ہوئی ہو یا کوئی مجسمہ لگایا ہوا ہو، تو ایسی جگہ پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ اب اس میں ابتلا بہت زیادہ ہوگی۔ ابتلا کا مطلب اب اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی اتنا لوگوں نے گھروں میں تصویروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ اس عمل سے اجتناب کریں کہ کسی کی ایسی جگہ پہ جائیں نہیں جہاں تصویر لٹکی ہو، تو پھر بہت زیادہ حرج ہے اس میں۔ تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے تغیر سے چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ شریعت کا مقصد اس عمل کے روکنے سے مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ میں لوگ، اس گناہ میں لوگ مزید آگے نہ بڑھیں، تو بائیکاٹ اس لیے کیا جاتا تھا۔ اب تو اتنا ہو چکے ہیں کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آپ یعنی کہیں جا ہی نہیں سکتے، بہت ساری جگہوں پہ اب تصویریں، تو اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ نہ جائیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو تو پھر گنجائش بھی ہے جانے کی، لیکن اتنا ضرور کر دیا کریں کہ جب کسی تصویر والی جگہ پہ کسی بھی ضرورت سے جانا ہو تو اہل خانہ کو تنبیہ ضرور کر دیا کریں، موقع جیسے ہی ملے ان کو بتا دیا کریں کہ یہ جو آپ نے دیواروں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں۔ باقی اس جگہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ گناہ والی جگہ ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر یعنی بعض دفعہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہوٹل میں تصویر لگی ہوئی ہے یا کسی گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ہٹائیں گے تو مالک جو ہے غصہ ہو جاتا ہے، تو پھر مجبوری میں آپ پڑھ لیں وہاں، کیونکہ مجبوری ہے۔ ہم لوگ جب اٹلی گئے تو وہاں اٹلی میں جب ہم نے ہوٹل میں اسٹے کیا نا تو وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں دیواروں پر نا، اور تصویریں بھی بڑی بیہودہ قسم کی تھیں، تو ہم نے کیا کیا، ہم 3 دوست تھے تو ہم نے ان تصویروں کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ ان تصویروں کو چھپا دیں ہم، اور پھر ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور رہے بھی وہیں پہ۔ تو کیا ہوا ہے کہ جی جو ہوٹل کا جو بھی مینیجر تھا نا، جب ہم سے رینٹ وصول کرنے کے لیے آیا، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ آیا تو اس نے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھا اور تھوڑا خوش بھی ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں خوش ہو رہا تھا، ہم تو سمجھ رہے کہ شاید نماز کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے تصویروں پہ اوپر جو ہے نا، ہم لوگوں نے وہیں ہوٹل میں جو بستر کی چادریں تھیں وہ تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ اچھا، نماز کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو مجھے کہتا ہے یوں ہے ایسے ویلڈن کہ یعنی آپ نے گویا بڑا، مجھے ایسا لگا کہ انگلش بھی نہیں آتی تھی اس کو، وہ اٹلی زبان اٹالین نہیں آتی ہے اس کو، تو اشاروں سے بات کر رہا تھا کہ جی ماشاءاللہ، مجھے ایسا لگا کہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویروں پہ جو ہے نا یہ کپڑا ڈال کے آپ عبادت کر رہے ہیں، تو ہم تو بڑے خوش ہوئے ماشاءاللہ دی، کتنا اچھا غیر مسلم ہو کے بھی ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویریں چھپا دی۔ بعد میں اس سے مجھے ہمارے جو ساتھ تھے ازمان بھائی جو گئے تھے، تو جھگڑے کی آواز آ رہی، میں نے کہا کیا کہانی ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ تم لوگوں نے جو چادریں استعمال کی ہے نا، بیڈ پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے، یہ چادر تم نے جو تصویر پہ ڈالی ہے، اس کا تم نے چادر استعمال جو الگ پرپس کے لیے کی ہے، یہ تو سونے کے لیے تھی، تو اس کے الگ سے کرایہ دو مجھے۔ تو میں نے کہا واہ واہ، تبھی وہ ویلڈن کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھو کہ ہم تصویر ہٹا کے چھپا دیتے تو وہ کتنا غصہ ہوتا اور کیا کرتا ہمارے ساتھ۔ تو جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر اس کو اپنی بھی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں، لوگوں کی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ تو اصولی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ تصویر والی جگہ پہ جانا بھی جائز نہیں ہے اور نماز بھی جائز نہیں ہے، لیکن ابتلا بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا ہیں تصویر سازی کے جرم میں، تو اب اگر آپ اوائڈ کریں گے تو زندگی آپ پہ تنگ ہو جائے گی۔ الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق، فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو قرآن و حدیث سے فقہا نے نکالا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان میں حرج واقع ہونے لگا ہو تو پھر شریعت میں اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس میں حرج نہ ہو تو پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو تصویر کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے کہ ابتلا بہت زیادہ ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں ایسی جگہ پہ نماز بھی نہ پڑھیں اور جائیں بھی نہیں، مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے، اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ملے۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ عاصم نصیر کشمیر سے، یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے۔
جائے اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے. تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا. ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں. باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے. آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے. یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے. اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا. اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بھلا نہ کہیں. تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائے تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں، بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں. اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے. فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا. اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے. عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفرید فی الیقظہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوتاہی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی. تو حضرت بلال کی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی، تو آپ نے سب کو اٹھایا. تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے. تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی. بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر؟ سورج کا ذرا سا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی فرض پڑھ لینا لازم ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا، میں نے فجر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی، 2-3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت سورج نکل چکا تھا، تو کیا میری وہ نماز قضا میں شمار ہو جائے گی یا مجھے دوبارہ قضا کی نیت سے ہی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ کوئٹہ سے جان فاروق نے پوچھا ہے. نہیں، یہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے. دیکھیں، ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی، فجر کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور قضا ہی ہوگی. ظاہر ہے وہ ادا تو نہیں ہوگی، لیکن نیت اس میں ضروری نہیں ہوتی قضا یا ادا کی. بس آپ یہ دل میں نیت کریں وہ جو نماز میری اس دن میں نے رہ گئی تھی تو وہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یوں نیت کر لیں کافی ہے. فجر کے بعد سونے کا معمول. محمد آزاد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا کام رات کو 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، کھانا کھا کر 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا اسلاف سے، صحابہ تابعین سے اس کی ممانعت منقول ہے. ممانعت گاڑی اردو ہے انڈیا والوں کے لیے خاص طور پر. ممانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے. تو فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند. میں حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے، کسی بھی وقت سو جائیں آپ، کہ ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے. یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے، رات کو جلدی سو پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے. یعنی صبح صبح کوئی کام کیا جائے گا برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا. اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں. تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو. اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں، تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے. تو اس لیے ناپسندیدہ ہے. یہ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں. کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر. تو مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے. حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے. آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں، تو آپ تو جو روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا، اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے. وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں، اس سے تو ہارٹ کے مسائل، شوگر آپ کو ہو جائے گی.
تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے، اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو. تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا، تو کھانا آپ جلدی کھا لیں. ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا، 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا، اس وقت کھانا کھا لیں. آپ ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے، اور 11 بجے آپ سو جائیں. پھر تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے، اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا، اس کے خلاف ہے. فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں، بعد میں اس کی قضا کر لوں گا، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. محمد اظہر انڈیا سے. محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز. تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا. اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں وہ اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی. نمبر 1، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی، اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر، تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں، کچھ سزا دیں اپنے آپ کو. تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے. پہلے پڑھیں. ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا. تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے. قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے. جی ہاں، ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمہ، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی. تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی. سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں. کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہگار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں فجر سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے. کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے
کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائے عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بھلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفرید فی الیقظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔ قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ ایک قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے، کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں۔ ذیشان خان پشاور سے۔ ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے۔ تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی جائے گی۔ حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کی بیان کی ہے، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے۔ اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ تو سب سے بڑی سزا نمازی ہی، بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی۔ اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا، یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم میں۔ جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے، اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے، تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے۔ نبی کی شفاعت سے
محروم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے, کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں. نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں, تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں. تو 6 رکعتیں عشاء کی, جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال, اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے, لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے. اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے, وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں, وہ بھی واجب ہیں. وہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے, وہ لازمی نہیں ہے. ظہر, عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت. ظہر, عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے. دیکھیں, عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں, ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں. لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں, کبھی کبھار چھوٹ گئیں, تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں. ہاں, فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحم اللہ عبدن, اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر, جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے, وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فضیلت ہے حدیث میں, اللہ اس پر رحم کرے. تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی. عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی. البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین کل اذانین صلاۃ, 3 دفعہ آپ نے فرمایا, پھر فرمایا لمن شاء, اس کے لیے جو چاہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے, اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت. تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو. فضیلت ہے, واجب نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے. 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے, قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ظہر کی 4 رکعتیں, ان سے پہلے 4, عصر کی 4 رکعتیں, ان سے پہلے 4. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی, کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی. لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی, کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں, کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے, کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے. تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے. تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے. افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں, زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. تو ایک واجب نہیں ہے, افضل ہے. کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے. کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں, عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں. ایک ہے 1 تہائی رات, یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو, اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے. تو اب آپ گنیں 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے. ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں, یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے, تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے. عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے, اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے. تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے. صبح صادق سے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے. البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے 1 تہائی رات. اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1 تہائی یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 9:30, 10:30, 11:30, یہ ہے 1 تہائی. سب سے افضل وقت ہے 1 تہائی رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا, یعنی 1 تہائی رات تک تاخیر کرنا, یہ سب سے افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا. تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا, لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے, یہ سب سے افضل وقت ہے.
ایک تہائی رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا۔ 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1 تہائی رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے۔ اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 تہائی رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے۔ تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں۔ تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ انفرادی نماز پڑھیں 1 تہائی رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں۔ تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے۔ جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے، اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کرے، جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں۔ تو 6 رکعتیں عشاء کی جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں، 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوٹ گئیں، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں
ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے. 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی. لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے. تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے. تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے. افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے. کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے. کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں. ایک ہے 1 تہائی رات، یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے. تو اب آپ گنے 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30. تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے. ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے، تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے. عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے. 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5. تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے. تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے. صبح صادق سے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے. البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے 1 تہائی رات. اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1 تہائی یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 9:30، 10:30، 11:30، یہ ہے 1 تہائی. سب سے افضل وقت ہے 1 تہائی رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا، یعنی 1 تہائی رات تک تاخیر کرنا، یہ سب سے افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا. تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے. 1 تہائی رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک. اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا. 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1 تہائی رات تک اس کو مؤخر کیا جائے. لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے. اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 تہائی رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے. تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں. تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ انفرادی نماز پڑھیں 1 تہائی رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں. تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے. تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے. جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے. اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے. لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں، جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے. وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ
لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری، اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی۔ آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی۔ اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے۔ اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو۔ دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم، پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے۔ آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا، ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب لو، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن۔ لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، ہر وقت وہ خوش ہوتی ہیں۔ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے، جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا، تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں۔ جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ اور جو محنتی ہوتے ہیں، صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے۔ میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے، تو وہ نمٹا دیتا ہوں، خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھی کر کے دیکھ لو، آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی، آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری۔ بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا، ہوتے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج۔ تو نماز انسان کے کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں۔ کافر کیسے کرتے ہیں، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ۔ نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار، یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی۔ اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے۔ نہیں آئی بات؟ سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا، تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فطری طور پر۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا، تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں، نیچر کے حساب سے رکھے ہیں۔ تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے، زیادہ سکون رہے گا، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں۔ تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے۔ تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی، اٹھا لو، لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا، آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نمازیں نا۔ اب وہ بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات، بالکل ینگ تھے، تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو۔ ایک دن کیا ہوا، میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہونا، آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی۔ وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں، انہوں نے کہا یار ادھر کہاں میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے، کون غسل کرے گا، کیا ہے بھائی، بڑی ٹینشن ہے یار۔ میں نے کہا یہ عزم کر لو، کچھ بھی ہو
آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنا، کچھ بھی ہو جائے، پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے، کرنا ہے تو اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا۔ ایک دن پھر انہوں نے بتایا کہ سردیاں تھیں، غسل فرض ہو گیا، صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا، کہیں جنگل ونگل میں ہو گیا، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا، پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے، ان کے الفاظ ہیں، اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ہو گیا، یہ ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے، یہ میرے الفاظ، اتنا مزہ آیا۔ تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے۔ چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے، روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا۔ ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے۔ سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو، وینسڈے کی بھی نہ ہو، تھرسڈے کی بھی نہ ہو، فرائیڈے کی بھی نہ ہو، تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے، نہیں آئی نا، یہی تو مسئلہ ہے۔ تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے۔ چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی۔ ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں، اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں، لیکن طالب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری، پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں۔ ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے، چھٹی ہوتی تھی جمعرات، عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے، رات ہو گئی، 1 ہفتے بعد پہنچے، اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی، تو چند گھنٹے کی چھٹی۔ یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا نا خوشی سے۔ تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم، اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی۔ لیکن اس روٹین کے بعد، لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا۔ یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں، کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا، اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا۔ سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے، خوش رہتے ہیں، بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں، یہی ہو رہا ہے۔ بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے، نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بیٹھے ہاں بھائی کیا کر رہا ہے، پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی، پھر اٹھ کے گھر گیا، وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی، سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا، لگے پوری رات گزر گئی، پھر اپنی مرضی سے سو گیا، پھر اٹھ گیا، پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا، تھک گیا تو کیا ہو گیا، اٹھ گیا۔ اب کیا کریں، وہی کریں جو کل کیا تھا، دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو، ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہو، پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے، گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، باقی تو سارے چوری ہو گئے۔ اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے، لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی، حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے، 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں، لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں، تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں، حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے میں نے دیکھے نا مصروف، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے، حضرت تو اتنے بزی تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے، بوتل میں کیا ہے، پانی بھرا ہوا، اور ڈھکن لگا دیا آپ نے، اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے، ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا، تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو، اس قطرے کو ڈالو، یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو، لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا، نیا آئے گا پرانا نکلے گا۔ فرماتے تھے کہ اپنے زندگی، اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا، نہیں آئی بات میرا خیال۔ جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی، وہی کیا چل رہی ہے، کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے، 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں، جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا، کوئی بھی، جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا، تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام، یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا، لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے، نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ
इंपॉर्टेंट होगा। मिसाल के तौर पर 24 घंटे आपका एक स्केड्यूल है, एक शेड्यूल है। अब नया काम क्या है, आपकी बच्ची बीमार है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन आपका वो मुताले का टाइम है या वर्जिश का टाइम है या और कोई बिजी या इस जॉब का टाइम है, तो अब आप क्या करोगे भाई? नुकसान तो होगा, ऑफिस का नागा तो होगा, लेकिन अब ये काम उन तमाम कामों से ज्यादा अहम, बच्ची की जान तो बचानी है ना, या अपनी जान हो या बच्ची की जान हो। तो इस तरह से होना चाहिए। आप कह सकते हैं लो भाई ये तो जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, 24 घंटे अपने आप को ऐसा बिजी बना के रखो, ये तो इंसान नहीं, ये तो गधा हो गया ना। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात जो मैं बयान कर रहा हूं, मुझे लग रहा है आपके चेहरों से ऐसा लग रहा है कि शायद मैं समझा नहीं पा रहा। भाई आप कहेंगे कि हमें अपने आप को खुश रहने के लिए, शरीयत पे चलने के लिए 24 घंटे हमें अपने आप को क्या रखना है? बिजी रखना है। तो ये तो इंसान नहीं, ये क्या हो गया भाई? गधा। तो गटर का ढक्कन कहां गया इसमें? तो जिंदगी के मजा ही किरकिरे हो गए। तो देखो 24 घंटे बिजी रखने का मतलब ये नहीं है कि मुताले में, पढ़ाई में और हर वक्त ऐसे कामों में जिससे थकावट ही हो, बल्कि उसमें तफरी भी, वो भी जरूरी कामों में दाखिल है। दोस्तों से कभी कभार बैठ के गपशप भी उन जरूरी कामों में, क्योंकि दिमाग को फ्रेश रखने के लिए जरूरी है कि कभी कभार गटर के ढक्कन पे जाके बैठा करे, थोड़ा अबे तबे के माहौल में दोस्त अहबाब से बातचीत कर लिया करे, थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा और सोसाइटी में इन रहेगा। क्योंकि जो बिल्कुल सोसाइटी से कट के बिल्कुल ही पप्पू बन जाते हैं ना, वो दुनिया में किसी काम के नहीं रहते, वो किसी काम के नहीं रहते दुनिया में। लेकिन उसका एक टाइम हो। मैं अपने दोस्तों में ऐसे लोगों को जानता हूं, हमारे साथ गपशप थी उनकी गपशप भी टाइम से होती थी। उस वक्त वो हम आज वो बहुत बड़े ओहदों पे पहुंचे हुए हैं। भी चंद दिन पहले एक का फोन भी आया, क्या आप वही तारिक मसूद हो जो हमारे साथ खेला करते थे, गपशप थी? मैंने कहा मैंने कहा आजकल क्या वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है, वो नाम नहीं बताऊंगा मैं, बहुत बड़ी फिल्म बन गया भाई वो। लेकिन उसकी रूटीन क्या थी मुझे याद है। उसकी रूटीन ये थी कि बैठे हैं ना दोस्त अब आप थड़े पर, हाँ ये चल रहा है, टाइम देखा यार 1 घंटा हो गया बस, या आधा घंटा हो गया, कहते मेरा स्टडी टाइम शुरू हो गया। इतने नेक बच्चे कराची में पाए नहीं जाते, लेकिन वो था। ये बात कर रहा हूं जब हम 16-17 साल के थे, उस वक्त गप्पे मार रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि गपशप ही ना हो दोस्तों के साथ, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि बैठे हैं तो बैठे ही हैं, ना 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 ना। उसने टाइम एक बनाया हुआ था, घर का माहौल ऐसा था ना, तो अब आके बैठे अभी गपशप शुरू कर दिया और भाई हाँ हू ही बातें, क्रिकेट हम साथ खेला करते थे, क्रिकेट की बातें चल रही हैं, गपशप हो रही है। यार मेरा स्टडी टाइम शुरू हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हम कहते थे यार अजीब इंसान है भाई, इतना नेक आदमी। तो ये है कि ये नहीं कि आपने दोस्तों की महफिलें बिल्कुल छोड़ दी, गपशप बिल्कुल छोड़ दी, खेल कूद बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन उसको भी अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाना है, उसको भी जितना टाइम बनता है उतना देना है। अब हो ये रहा है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चला रहे, हमें कोई और चला रहा है। और पता है कौन है? उसको प्यार से शैतान कहा जाता है। हमें कौन चला रहा है? शैतान बताता है अब उड़ जा, क्योंकि सो के अब तू थक गया है, तो हम कहते हैं चलो भाई अब उड़ जाते हैं। शैतान बताता है कि दोबारा सो जा। इतवार को लोग क्या करते हैं छुट्टी वाले दिन, 12 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद हलवा पूरी, वो नहीं रश होता, इतना भारी भरकम नाश्ता करेंगे कि आधे घंटे बाद दोबारा से गुनूदगी शुरू। लिहाजा दोबारा शैतान क्या कहता है? दोबारा क्या बनता है? सोना बनता है। दोबारा सो गए तो सारा दिन सोए, सारी रात सोए। तो मेरे भाई खुश रहना चाहते हो ना, तो अपनी रूटीन बनाओ और रूटीन को अपने ताबे रखो, ना ये कि आप शैतान के ताबे बन जाओ। बार बार मैं एक मिसाल देता हूं, घोड़े की लगाम अगर आपके हाथ में होगी तो घोड़ा आपकी मर्जी से सफर करेगा। अभी हो ये रहा है कि हमने अपनी लगाम घोड़े के हाथ में पकड़ा दी है, घोड़ा हमें बताता है कि तूने किधर जाना है। बड़े लोगों की एक बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर आपकी जिंदगी गुजारने की अपनी कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप किसी दूसरे की प्लानिंग का हिस्सा बन जाओ। देखो ये चर्सी हीरोइनची है ना, इनकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती जिंदगी गुजारने की, ये होती है। अगर इन्होंने प्लानिंग से औकात तय किए होते कि हमने ये करना है, सुबह उठ के ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम को ये करना है, अपनी प्लानिंग होती तो चर्स पीते ही है। क्या हो गया भाई, बोलो ना, नहीं पीते। अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी, एम ही उठ के एक दिन निकले, एक दोस्त ने चर्स पकड़ाई, तो अब ये किसकी प्लानिंग का हिस्सा बन गए? चर्स और हीरोइन के जो स्मगलर है ना, उनकी प्लानिंग थी हमने पैसा कमाना है, तो वो करोड़पति बन गए, क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये लोग उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन के इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया, उनको अरबपति बना दिया। हर दफा ऐसा ही होता है। आपकी अपनी प्लानिंग नहीं है कि मैंने कितनी देर फेसबुक पे बैठना है, कितनी देर यूट्यूब पे बैठना है, बस आपने बैठ गए तो कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप देखते जा रहे हो, दिमाग आपका खराब हो रहा है। ये इसने उसको गाली दी, उसने 80 लीटर का कार्टून बना दिया। अपनी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैंने देखना कौन सा चैनल है, कितनी देर देखना है, मालूमाती चैनल देखना है, इधर उधर दाएं बाएं चीजें मैंने नहीं देखनी, न्यूज भी एक हद तक देखनी है, बस इतनी काफी है हमारे लिए आज की तारीख में। ये थोड़ी कि न्यूज ही सुनते चले जाओ, क्या तहकीक करनी है आज मैंने, अगर नहीं है ना तो आप देखते चले जाओगे
اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے، تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ، آپ کا نقصان اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں، فلانے مولوی نے، مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے، حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے، وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھم نیل پہ، ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کہ نہیں اڑائے؟ تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے، کسی خاص مسئلے کی، تو تم اس مسئلے کو دیکھو، یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ، یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے، یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے، میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں، اب ڈراپ شپنگ کا حلال، چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو، یہ آپ کی پلاننگ ہوگی، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھم نیل پہ عنوان لگائے گا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم، کل ایسے ہی ہوا میرے سامنے آتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ یار میں، حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے، کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری، اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے، میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں، کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا، کیا بولا، لیکن میں نہیں کیا کلک، میں نے کہا وہ بے وقوف ہے، ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی، ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے، جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے، ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے، یہ لکھا ہوا ہو، لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے، میں کیا کروں گا، میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا، میں کام کی چیز دیکھوں نا، لیکن میں نے ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ، اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے، لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے۔ اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویوز کے ذریعے پیسے کمانے، اس کو پتہ ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے، اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ، اور آپ ڈپریشن میں، پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ، تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں، آپ کی تھی نہیں، بس آپ نے جا کے، تو اصول یاد رکھو، آپ کی اپنا لائف سٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ، اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے، کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے، یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا، ہم بھی پلاننگ نہ کرتے تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا، نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا، نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے؟ شیطان، اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو بھی اس کام میں لگاؤ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت اہم بات ہے، تو اپنے جو لائف سٹائل کو چینج کریں، ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نماز سے، سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ ابتدا کہاں سے ہوگی یار؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز ٹھیک کرنی، اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر، شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے، شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے، پھر باقی چیزیں چرس بات میں چھوڑ دینا، اور یہ جو گٹر کے ڈھکن پر پوری رات بیٹھا رہتا ہے یا انٹرنیٹ پر 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ اگلے سٹیپ میں، پہلے نماز، تو نہ نماز صحیح ہوگی نہ اگلا سٹیپ شروع ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے ہفتے کے دن سے ہم پڑھائی شروع کریں گے، 1 جنوری اگلے سال کی 1 جنوری سے، وہ 1 جنوری کبھی آتی ہے یا 1 محرم کبھی آتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، جب جنوری آئے گی نا آپ بولو گے اسلامی سال سے کروں نا، 1 محرم سے کروں گا، میں مسلمان ہوں، میں انگریز تھوڑی ہوں، نہ وہ 1 محرم کبھی آئے گا نہ وہ 1 جنوری۔ حافظوں کو نا پہلا پارا بہت پکا یاد ہوتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ حافظوں کو جوش اٹھتا ہے، یار کچا ہوتا جا رہا ہے، اب دوبارہ سے یاد کرو، تو پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ناغے کرتے ہیں، پھر کئی دنوں کے بعد خیال آتا ہے یار قرآن بھولتا جا رہا ہوں، دوبارہ شروع کرو، پھر پہلا پارا، تو پہلا پکا ہو جاتا ہے، باقی سارا ایسے کے ایسے ہی رہے۔ تو اس لیے پلاننگ میں یہ ہو کہ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جب تک نماز ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، سب چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جس نے یہ کیا نا پہلے یہ پھر وہ، تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا، اور ہر کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی کوشش تو کرنا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، گرتے پڑتے کرنا ہے۔ آپ نے نیت کر لی، جیسے نمازی بننا چاہتے ہو نا تو نیت کرنی پڑے گی میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا، ایک نماز بھی میں 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوڑوں گا، یہ ہے ایکسیلنسی۔ لیکن اب کیا ہوگا، 2-4 دن کے بعد تھوڑا جوش ہلکا ہوا، ایک دن تکبیر تحریمہ کا ناغہ ہو گیا، تکبیر اولیٰ کا ناغہ ہو گیا، یہ نماز کا ناغہ ہو گیا، شیطان کہے گا تیرے بس کا نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ شیطان سے بولو
میں نے ریکارڈ تو بنانا ہی نہیں ہے بھائی, ہو گیا نا دوبارہ سے شروع کر دوں میں, کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بھائی بالکل ایک دم سے ایکوریٹ ہو جانا. گرتے پڑتے ہی لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اگر سارے ایک دم سیدھے چلنا شروع ہو جاتے تو یہ حدیث پھر کیوں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا, جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں, اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولا, میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہ حدیث ہے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پہل تو کرو, آنا تو شروع ہو, گرتے پڑتے ہی آؤ. کچھ آپ کرو گے, کچھ کون کرے گا؟ کچھ اللہ کرے گا. تو کیا کرنا ہے بھائی, اپنے شیڈول کو, اپنے اسکیجول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے. بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اب نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک دم سے قضاء عمری شروع نہ کرو, زیادہ بوجھ ہو جائے گا. قضاء عمری تو پڑھنا لازم ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادا نمازوں کا عادی بنا لو. 40 دن تو بناؤ نا کم از کم عادی, پھر اس کے بعد قضاء عمری شروع کرو. ایک دم سے زیادہ بوجھ آ گیا تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ایک دم سے نا ایک دم امام مہدی بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, ایسے ایک دم صوفی بنے گا, جا رہا ہے قضاء عمری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ, آج لگتا ہے کہ بس یہ کہاں پہنچ گیا ہے. وہ بخار ہوتا ہے چند دنوں میں وہ کافور ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے وہ. تو نماز کا عادی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے, اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھنا ہے, سزا رکھنی. بھائی مجھ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس دن ناشتہ بولو نہیں, ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی. سزا دو اپنے آپ کو. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی, آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جائے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا, کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں. تو غیرت کا تقاضا بھی ہے, فجر گئی تو ناشتہ بھی گیا. اے اللہ اب ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے صبح ناشتہ کرنے میں نا, آپ کو نہیں آتا, مجھے تو بہت آتا ہے. خیر کتنا لطف ملتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو اور انسان مزے کا ناشتہ کرے. تو یہ اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے, نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے, اور اس فجر پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے, سکون ہمیں ہی مل رہا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے. اور صبح کی جو دھوپ ہے نا, یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی, سرخ دھوپ, یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے باڈی میں. لگے دھوپ ویسے بھی وٹامن ڈی بڑھاتی ہے چاہے دوپہر کی دھوپ ہی ہو, لیکن جب سورج سرخ ہوتا ہے یہ والی دھوپ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو مضبوط کرتی ہے, ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. تو ہمارا ہی فائدہ اس میں. تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی, فجر چھوٹ گئی ناشتہ گیا, ظہر چھوٹ گئی تو کچھ پیسے رکھ لو. ہر آدمی اپنے حساب سے پیسے رکھے کہ اتنے پیسے میں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظہر چھوٹ گئی تو لنچ بھی گیا, کیونکہ سزا اتنی دے انسان جتنی ایفورٹ کر پائے, ورنہ ہوگا یہ کہ آپ نہ سزا پہ عمل کرو گے نہ نماز. بہت زیادہ سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فجر گئی تو میں اپنی گردن ہی اڑا دوں گا, تو کون اڑائے گا بھائی؟ خام خب وہ بات کرو نا جو پاسبل ہے. یا فجر ہو گئی تو اپنے آپ کو سگریٹ, فجر گئی تو سگریٹ سے جلاؤں گا اپنے آپ کو, تو سزا اتنی جو ایفورٹ. یا فجر گئی تو 10 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, ایسا نہیں ہوتا. نہ 10 لاکھ صدقہ کرے گا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو پڑھی نہ لیتا. تو سزا اتنی ہونی چاہیے جو اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو, اور اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ دی جا سکے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا, ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام, کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے, ہمیں آگے سیٹ مل جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن. تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا, حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے, اگلی صف میں ہوا کرتے تھے, کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا, ہمیں بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے, تو وہ غیب ہے. تو اس میں جو آگے آگے ہوگا, تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے
کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے, اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو, تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا, تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی, جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے, نہیں پڑھنی ہوتی جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے, التحیات والے بھی ہوتے ہیں, التحیات میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ دیکھنا التحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی, وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے, بولے گا بے یار یہ کیا ہو. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی, تو بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ صفے اول میں, کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ, وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن, جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا, وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا, ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے نا. ہر آدمی جھگڑا کرے گا, ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ, وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا, قرعہ ڈالا جائے گا. آج تو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے, لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں, وہ بالکل پیچھے بیٹھے. آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں, کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو, سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم. تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے, اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے. اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا, ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے. ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یہاں 18 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں, آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں. حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے, ہارٹ کے مسائل, شوگر کے مسائل, 20 بیماریاں, بے ساکھیوں سے آ رہے ہوں گے, لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے, سکون تو جب بھی ملتا ہے پہلے سے آ کے بیٹھو, سنتیں آرام سے پڑھو. ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے, لیکن آ رہے ہیں 15, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ مغفرت فرمائے. پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ, کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے, اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہم سے, مسجد کی ہم سے جماعت چھوٹ گئی. تو یہ نشہ ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے, یہ نشہ ہے. جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے, آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے. تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے, کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صف اول نہیں چھوٹتی. تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر. نشہ کب ہوتا ہے, جب عادت پڑ جائے نا, لت پڑ جائے, تو صف اول کی عادت ڈال. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تراویح میں صف اول میں تراویح پڑھنے کی عادت ہے نا, 15 منٹ پہلے آئیں گے, اپنا رومال بچھایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. اور یہ لوگ زیادہ سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جو کنفیوز ہوتے ہیں آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, تو وہ آئے گا پہلے بیٹھے گا, پیچھے وضو میں بیٹھا رہے گا, نلکا کھول کے ہاتھ صاف کرتا رہے گا ایسے, پھر کوئی باتیں کرے گا, پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا, چلو 2-4 رکعتیں نکل جائیں کیا ہیں, پھر 1-8 رکعت میں رکوع میں جب امام جائے گا تو شامل ہو جائے گا. تو اس سے آپ کا دل ہی نہیں لگے گا نماز میں. تو کام وہی اچھا ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ اور مکمل فوکس بنا کے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے. پتہ ہے آپ کو احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنسی. جو کام کرو خاندانی طریقے سے کرو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. وہ شادی والی بات ہے,
نہیں کرو بھائی دوسری شادی، کرنا ہے تو پھر کرو خاندانی طریقے سے، پھر ایسی کی تیسی. کل بھی ایک کیس آیا نا، اصل میں کیس ہی یہی آ رہے ہیں آج کل، کیا کریں. کیس آیا کہ وہ شادی کر لی ہے، اب اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں طلاق دے دو طلاق دے دو، اور وہ لڑکی والے اس کے سر پہ دوسری کو دے دو. تو میں نے کہا کرنا ہی نہیں تھا جب دم نہیں تھا، جب کر لیا تو بولا جاؤ تمہاری ایسی. اب میں نے کہا اگر ڈر گیا نا، کنفیوز ہو گیا یار دوسری کو چھوڑوں نہیں چھوڑوں، میں نے کہا اس سے ڈپریشن میں جائے گا. کام تو کر لیا، اب بول بھائی میرے ٹکڑے کر دو، مجھے بم سے اڑا دو. میں نے کہا اس میں سکون ملے گا. میں نے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں سکون مل رہا ہے نا، کہتے ہیں ہاں مل رہا ہے. میں نے کہا اس سے مطلب یہ سکون اسی میں ہے. ہو گیا ایسے کی تیسی. ہم لوگ بولیں گے 2 نمبر ہے، بولے ہم 2 نمبر ہیں. لوگ بولیں گے برا آدمی، بولے ہم ہیں. ہم کم نے کب کام ہے، بہت نیک آدمی. تو جو بھی کام ایکسیلنسی کے ساتھ ہوتا ہے، صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے، تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، بستر سے ایسے اٹھتے ہیں، مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار، کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا. بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ، 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ سے زیادہ. پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے، ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے. سکون سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کی ہاں اتنی دیر نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جتنی دور سے چل کے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ اس کا معاف کریں گے. کتنے فضائل ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پیاری حدیث ہے یار، اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنے چہروں کی سفیدی سے پہچانی جائے گی، کیونکہ اتنا وضو کیا ہوگا نا اس نے زندگی میں. اب جو 15 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے، 15 دفعہ روزانہ دن میں منہ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا. اور یہ وہ منہ کا واش کرنا نہیں ہے جو گورے واش کرتے ہیں، یہ عبادت کے طور پہ منہ کا دھونا ہے. یہ جو ہم چہرہ دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، بازو دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، پاؤں دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، 3 دفعہ دھویا جاتا ہے نا. تو یہ صرف واشنگ نہیں ہے کہ سروس ہو رہی ہے آپ کی، یہ دھونا بطور عادت ہے یا عبادت کے طور پر ہے؟ بتاؤ. یہ عبادت کے طور پہ دھویا جا رہا ہے، اللہ نے حکم دیا. تو آپ سوچو جس نے 40 سال 50 سال اللہ کے حکم پہ دن میں 15 دفعہ منہ دھویا ہوگا، تو کیا اس کے چہرے پہ کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی جس سے پتا چل جائے کہ اس کا چہرہ دوسرے چہروں سے بہت پاکیزہ ہے؟ کیونکہ اس بار بار منہ دھونے سے جو منہ کے گناہ ہیں، بازوؤں کے گناہ ہیں، پاؤں کے گناہ ہیں، وہ دھل رہے ہیں، ان میں روحانیت پیدا ہو رہی ہے، نورانیت پیدا ہو رہی ہے. یہ نورانیت دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن یہ نورانیت قیامت کے دن اللہ ایسی آنکھیں دے دیں گے جس سے لوگوں کو یہ نورانیت نظر آنا شروع ہو جائے گی. غرم محجلین. آپ نے فرمایا کہ اتنا واضح ہوں گے نا اہل اسلام قیامت کے دن جو نمازی تھے، اتنے واضح ہوں گے نا ان کے چہرے، فرمایا جیسے سارے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک سفید پیشانی والا گھوڑا ہو اور اس کے سفید پاؤں ہو. گھوڑوں میں یہ بڑی خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کہ مکمل سیاہ ہو لیکن پیشانی کیا ہو؟ سفید، اور پاؤں کیا ہو؟ سفید. صرف پاؤں میں سفیدی کے نشانے سے گھوڑے میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے سیاہ گھوڑوں میں اگر سفید پیشانی والا گھوڑا ہوگا تو فوراً الگ پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی ایک گھوڑے ہیں، اب آپ کا گھوڑا ان گھوڑوں میں مکس ہو گیا، سب کے کلر تو آپ جا کے غور سے دیکھو گے، لیکن آپ کا گھوڑا سفید پیشانی والا تھا، باقی سارے کالے، فوراً پہچان جاؤ گے بھائی یہ کس کا گھوڑا ہے؟ یہ میرا. تو نبی نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کی کثرت کی وجہ سے سب کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے. سب کے بازو کیا ہوں گے؟ نورانی اور سفید. جتنا ایریا وضو میں کور ہوتا ہے نا سارا سفید ہوگا. سفید کا مطلب نور نکل رہا ہوگا اس سے، نورانی چہرے ہوں گے. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے بھائی نماز کا قائم کرنا. شاعر اسلام میں سے دیکھو ہر مذہب کا کوئی خاص نشان ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی اس مذہب سے بیلونگ کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہندو عورتوں کے یہاں کیا ہوتی ہے؟ بولو. ٹیکا بندیا ہوتی ہے نا. تو جس عورت کی ہوتی ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے بھائی. منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے بھائی. جس خاتون کے یہاں ٹیکا ہوتا ہے 99% چانس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہندو ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے. یہاں سلیب لٹکا ہوا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ عیسائی ہے. خاص علامات ہوتی ہیں ان کی.
اور اسی طرح یہودیوں کی ایک خاص کیپ ہوتی ہے, اتنی سی کیپ یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے, ماشاءاللہ داڑیاں تو ایک اچھا کام کرتے ہیں, بڑی داڑھی رکھتے ہیں, چھوٹی سی یہاں کیپ ہوگی, خاص ڈریس ہوتا ہے ان کا. پہلے تو ہمیں یہودی کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے کراچی میں, اب دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے تو بہت سارے, میں بعض دفعہ دم کروانے جانے لگا تھا, میں نے کچھ لگ رہا ہے بخاری کے کوئی استاذ بیٹھے ہوئے, اتنے داڑھی کی وجہ سے ویسے چہرہ تو نورانی ہو ہی جاتا ہے, اتنی بڑی بڑی داڑھی امریکہ میں اور کینیڈا میں, تو جاپان میں بھی میں نے دیکھے. تو میں سمجھا کہ کوئی بخاری پڑھانے والے مدرسے کے استاد ہیں, میں نے کہا جا کے دم کراتا ہوں. انہوں نے کہا رکھ کے چماڑ لگے گا, دم نہیں کرا بھائی یہ یہودی. تو ہانگ کانگ میں دیکھے ہم نے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے یہودی. تو اس لیے میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہودیوں سے عبرت حاصل کرو. یہودیوں کا مذہب اتنا پرانا, پھر بھی داڑھی کا انکار نہیں کیا اب تک انہوں نے, اتنے لبرل اتنے سیکولر ہو گئے, کیونکہ تورات میں داڑھی لکھی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا داڑھی بڑھاؤ. تو کتنا کچھ یہودیوں نے اپنے دین کو چینج کر لیا, داڑھی اپنے مذہب سے نہیں نکال سکے. اور ہمارے مسلمان اسکالر, جبکہ ہمارے پاس نبی کی بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں, آف اللحا داڑیاں بڑھاؤ, خود نبی کی داڑھی, اور حکم دیا جا رہا ہے رکھو نہیں بڑھاؤ, تبھی کم از کم ایک مٹھی واجب ہے, اس لیے کہ بڑھانے کا حکم ہے. اگر ایک مٹھی سے بھی کم ہوگی تو بڑی بھی تھوڑی ہوگی. پھر وہ اہل حدیث تو اس کی ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی بڑھاؤ. اچھا اس میں لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں, میں کہ تم مذاق مت اڑاؤ. وجہ اس کی ہے کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں, حدیث کا سہارا لے رہے ہیں, آف اللحا, کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا. تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں اور یہ غلط ہے بھائی. وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں, نبی کی حدیث کا. آف اللحا, چھوڑ دو اپنے حال پہ. ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں, ان کے عمل سے, کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر ان پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ گنجائش ہے. تو لیکن نص تو ہے نا بہرحال ان کے پاس, تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں. بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے, کس کا ہے, بڑھانے کا. تو غامدی صاحب نے کیا کیا, انکار کر دیا کہ ایکچولی کلچر تھا. بھائی کلچر تھا تو نبی آرڈر کیوں دے رہے ہیں, نبی کا کلچر تو عربوں کا کھجور کھانا بھی تھا, تو آپ نے کھجور کھانے کے آرڈر دیے. کہ عربوں کا کلچر تھا لنگی پہننے کا, آپ نے کہیں لنگی کا آرڈر دیا ہمیں. عربوں کا کلچر تھا گدھے کی سواری کا, تو آپ نے آرڈر دیا ہمیں گدھے کی سواری کرو. بھائی بطور مذہب اور بطور دین کے داڑھی بڑھانے کا آپ نے حکم دیا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. تو فطرت کی مخالفت تغییر خلق اللہ کہلاتی ہے. ان میں داڑھی بڑھانا, مونچھیں گھٹانا, بغلوں کے بال صاف کرنا. تو کیا بغلوں کے بال صاف کرنا آپشنل ہے کیا, کرو نہ کرو آپ کی مرضی؟ نہ کاٹنے پڑیں گے آپ کو. ناخن کاٹنا, یہ سب ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں. تو جیسے ناخن کاٹنا واجب ہے, آپشنل نہیں ہے, بغلوں کے بال صاف کرنا اس حدیث کی روشنی میں واجب ہے, آپشنل نہیں ہے. بول دو نا, مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ بڑھائی بھی ہوں گی. زیر ناف بال صاف کرنا واجب ہے, آپشنل نہیں ہے. تو اسی حدیث میں بھائی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے, تو وہ کیسے آپشنل ہو گیا؟ اس کا کلچر, نبی کلچر بیان کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. نبی کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں, حدیث اللہ کا حکم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو, اس کو اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا. تو یہودیوں نے اپنے مذہب سے داڑھی نہیں نکالی, تو یہ مذہب کا آرڈر. سکھوں سے عبرت حاصل کرو. جب میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, مجھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے سردار نظر آئے. حالانکہ ایئرپورٹ پہ وہ جاب کر رہے ہیں, کوئی مینیجر ہے, کوئی پائلٹ ہے, داڑھی سب نے رکھی. 99 جو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے داڑھی کاٹی بھی مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ سکھ ہے یا کچھ اور, لیکن انہوں نے رکھی ہوئی ہے. وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی, پھر ہم لوگ کے لیے کیا خیال ہے؟ اور غامدی صاحب نے تو انکار ہی کر دیا. تو ہمارے تو پیغمبر دیکھو, یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا, لیکن آپ کی بھی کیا تھی, داڑھی. اور جمال میں سب سے زیادہ جمال اللہ, حسن الگ چیز ہے, جمال الگ چیز. حسن میں سب سے بڑا درجہ یوسف علیہ السلام کا, لیکن جمال جو حسن کے سے اوپر کی چیز ہے, وہ جمال سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی. اس لیے میں غامدی صاحب اور ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ آپ سے نہیں رکھی جا رہی, آپ توبہ استغفار کر لو, لیکن انکار مت کرو بھائی. آپ تحریف دین جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے. تو اور ہمت کر کے رکھ لو, کیا جا رہا ہے یار. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, میں کہہ رہا تھا اسلام کے شعائر ہوتے ہیں نا, جیسے ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے, سکھوں کا ایک خاص شعار ہے, داڑھی ہوتی ہے, پگڑی ہوتی ہے, یہ ان کا شعار ہے. عیسائیوں کا سلیب ہے. تو مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ مسلمانوں کا شعار کوئی خاص لباس نہیں ہے. شاعر اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے نماز, کہ 5 ٹائم مسلمان مسجد میں حاضری دیتا ہے. یہ دنیا میں کوئی مذہب اپنے عبادت گاہوں میں 5 ٹائم حاضری دیتا ہے. ہندو ہفتے میں 1 بار, باقی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھگوان گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں, صحیح ہے نا, وہ ان کی روزانہ عبادت کریں, صبح شام کریں, یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن واحد ایک اسلام مذہب ہے جو آپ کو عبادت خانے میں کتنی دفعہ بلاتا ہے؟ 5 بار. تو مسلمان اپنی روٹین میں 5 ٹائم, تو یہ 5 ٹائم ایسی چیز ہے عبادت جو چھپنے والی نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ رہو گے, اس کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے
جائے گا بھائی ان کے تو 5 ٹائم اوقات ہیں, یہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ شاعر ہے, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو. صحابہ کے دور میں اسی سے پتہ چلتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی نا عرب کے قبائل کو, تو بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے, بہت سے مسلمان نہیں ہوئے, تو پھر آپ نے جہاد شروع کیا. تو حدیث میں آتا ہے, کیونکہ کوئی معاہدہ تو تھا نہیں نا, جنگ تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جاتے, اس علاقے کے قریب پڑاؤ ڈالتے کہ ابھی ہم نے اس پہ حملہ کرنا ہے. تو دیکھتے کہ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر فجر کی اذان کی آواز آئی, اس کا مطلب یہ کیا ہے, مسلمان ہے, چھوڑ دو. اذان کی آواز نہیں آئی, بھائی یہ اسلام قبول ہی نہیں کیا. تو اذان اور نماز, یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا بدترین سے بدترین منافق, جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کمبخت اندر سے کافر ہے, صرف فیور لینے کے لیے مسلمان ہے, کمبخت, وہ بھی جماعت کی نماز میں آتا تھا. کیونکہ اگر وہ نماز میں نہیں آتا نا تو مسلمان سمجھتے کہ یہ کمبخت ابھی, یہ تو اس نے شو کر دیا کہ میں کافر ہوں. تو ایمان اور کفر کا فرق نماز سے سمجھا جاتا. تو آج توحید کے بعد جس حکم کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, وہ کون سا حکم ہے, وہ نماز ہے. میں بار بار قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا کہ اگر نماز چھوڑنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی, دفتری کاموں کی وجہ سے, کل پیپر ہے آپ کا, یا سردی میں اٹھا نہیں جا رہا, یا آپ کو دل نہیں چاہ رہا, یا بیمار ہیں, تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی, تو سب سے بڑا عذر کیا تھا, میدان جنگ میں لڑائی. میدان جنگ میں جب کسی دشمن سے جنگ ہو رہی ہو, اس سے زیادہ ٹینشن والا کوئی حالت نہیں ہوتی. اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے بھائی. تو اب کیا رہے گا, تو آپ کو اس لیے اجازت دی جائے فجر کی, آپ کی آج رخصتی ہوئی ہے. دولہا فجر میں اکثر کیا ہوتا ہے, شارٹ کہتا ہے اتنے عرصے منتیں ماننے کے بعد میری شادی ہوئی ہے, تو فجر کیوں پڑھوں, میں پاگل ہوں کیا, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو آپ کے دوست, وہ کسی کو دیکھے نہ دیکھیں, دولہا کو سب چیک کر رہے ہوتے ہیں آج فجر میں آیا کہ نہیں آیا. بڑے ہوشیار ہیں, دولہا کو سب کیا کر رہے ہوتے ہیں, چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کی, ہمارے دوست کی شادی ہوئی, وہ کبھی بھی فجر میں نہیں آتا تھا, شادی ہوئی تو پہنچ گیا, اور آدھا گھنٹہ پہلے سے آگے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار تم تو ویسے نظر کبھی نہیں آئے, نماز پڑھتا تھا لیکن جماعت نکل جاتی تھی, نماز پڑھتا تھا مگر جماعت نکل جاتی. میں نے کہا یا تو پورے سال پڑھ رہے ہوتے, اس سال اس رات کو بھی آ جاتے, ہم کہتے چلو یار ہمت کی اس نے. پورے سال کبھی میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا نہیں, یعنی نماز پڑھتا تھا جماعت کے بعد آ کے, اور آج آپ آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہو. کہتے یار سویا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا نیند ہی نہیں آئی خوشی سے نا, خوشی سے نیند آئی نہیں ہے. تو اب میں نے کہا چلو آج پہلی دفعہ جماعت سے نماز پڑھ کے ریکارڈ کریں گا. تو میں نے کہا میں تو آپ کو بہت نیک سمجھ رہا تھا, لیکن خیر یہ بھی غنیمت ہے. تو یہ شروع میں ہوتا ہے, خوشی سے نیند نہیں آتی, اس کے بعد کنواروں کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے کہ کیسی گہری نیند سوتے ہیں یار, کتنے گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. خیر, تو بھائی آج سے عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے, سفر ہو, حضر ہو, لڑائی ہو, جھگڑا ہو, پہلے سے پلاننگ کرنی ہے. کیونکہ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, یحافظون, حفاظت کا مطلب جس چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا, یا اینڈ ٹائم پہ کرتے ہو. دیکھو بینک سے آپ کو 1 کروڑ روپے لے کے نکلنا ہے, اب یہ حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو آپ نے کیا کیا, بینک سے 1 کروڑ روپے لے کے باہر آئے, سڑک پہ آ کے سوچ رہے ہو کہ اس کی میں نے حفاظت کیسے کرنی, کیا خیال ہے. کیونکہ آپ نے سن لیا تھا کہ 1 کروڑ روپے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, لہذا نکالے, باہر نکلے, اور ابھی شاپر میں پڑے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں حفاظت اس کی کرنی ہے, میں نے پلاننگ کرنی ہے. ہو جائے گی حفاظت, کیونکہ ڈاکو پہلے سے پلاننگ کر چکا ہو. کہ کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے نکلتے ہیں, نکلنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے ہم نے. تو ایسے لوگوں کی حماقت سے ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ نے جب حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پلاننگ پہلے سے, یار 1 کروڑ کا چیک ہے, کیش لے کے نکلنا ہے میں نے, تو پہلے سے سوچو کہاں سے نکلوں, کن کو ساتھ لے کے جاؤں, کون سا شاپر ہوگا, بلیک کلر کا شاپر ہوگا, اور اس شاپر میں جوتے ہوں گے, اور جوتے کے اوپر ٹوپیاں ہوں گی, اور مسواکیں ہوں گی, اور خود بھی دھوتی بنیان, تاکہ دیکھنے میں لگے کہ یہ بھیک مانگنے گیا تھا بینک میں, دھکے دے کے نکال دیا گیا اس کو. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں, ارب پتی تاجر ہے نا, وہ ڈائمنڈ کا بڑا بزنس ہے. وہ لوگ ڈائمنڈ لے کر آتے ہیں افریقہ سے, افریقہ میں ڈائمنڈ نکلتا ہے نا, وہاں بڑی لڑائی ہے, اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے. میں نے کہا لاتے کیسے ہو, کہتے ہیں بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی, ہم جاتے ہیں, حالانکہ اتنا بڑا تاجر ہے وہ دبئی میں, اس کی بہت, میں نے جا کے دیکھا اس کا بزنس نا. تو کہتے ہیں ہم ایسے جاتے ہیں افریقہ کے جہاں پر یہ ڈائمنڈ نکلتا ہے نا, ہم دھوتی پہنتے ہیں, اوپر پھٹا ہوا بنیان, ایسے لگتا ہے کہ بیچارے کو 2 ٹائم سے کھانے کو روٹی نہیں ملی. کہہ رہے ہیں ایسے جا رہے ہوتے ہیں خراما بالکل غریبوں والا, لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی 5 روپے ڈال دیتا ہو جیب میں, یار یہ میری طرف سے, منہ بھی ایسا بناتے ہیں کہ لگے کہ کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں جو اگلا ہوتا ہے نا, جو ہمیں ڈائمنڈ دیتا ہے, وہ بھی ایسا ہی ہو,
اسے دیکھ کے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دھوتی میں ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے. ایسے کہتے ہیں پارسل ہوتا ہے وہاں سے آتا ہے یہاں سے لیا کسی کو, کیونکہ اگر یہ جائے نا لینڈ کروزر میں بیٹھ کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, تو ڈاکوؤں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں خربوزے خریدنے نہیں آیا ہے. تو پلاننگ پہلے سے کرنی پڑتی ہے جب چیز قیمتی ہوتی ہے. بینک سے پیسے لینے تو پہلے سے پلاننگ, یار یہ کیش اماؤنٹ لے کے نکلوں گا کیسے, میں کون سے راستے سے جانا ہے, کس گاڑی میں جانا ہے. اور سونے کے تاجر جو میرے جاننے والے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پٹپٹی سی بائک, اب ایسا نہ ہو ڈاکو پٹپٹی بائکوں کو لوٹنا شروع کر دیں اس چکر میں. کہہ رہے ہم جب زیادہ گولڈ لے کے جاتے ہیں ایسی پٹپٹی سی بائک ہوتی ہے اور بالکل ہی ایسے ہولیا ہوتے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں روکتا ہمیں. تو کیا ہوتا ہے یہ نماز کی بھی حفاظت کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اب سفر ہے آپ کا, ٹرین میں جانا ہے, جہاز میں جانا ہے, پہلے سے بھائی نماز کیسے پڑھوں گا. اب جیسے میرا سفر ہوتا ہے نا تو میں کیا کرتا ہوں, عصر کی نماز اگر ایئرپورٹ پہ ہے, مجھے پتا ہے مغرب جہاز میں ہوگی, تو بھائی جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہے, تو واش روم سے پہلے فارغ ہو جاؤ, عصر کا وضو مغرب میں چلانا ہے. اب پلاننگ پہلے سے نہیں ہوگی تو عصر کا وضو کر کے نماز پڑھ کے بیٹھ گئے, تھوڑی دیر میں پیشاب آنا شروع ہو گیا. اب جہاز میں اٹھ کے جانا, پھر واش روم یوز کرنا, پھر وضو کرنا, آسان کام نہیں ہے بھائی. بعض دفعہ وہ اٹھ رہی سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھو بھائی جہاز میں, جہاز ان ٹربل, صحیح ہے نا, یا ابھی سیٹ بیلٹ کھولنے کا آرڈر ہی نہیں آیا تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر کتنے بج کے کتنے منٹ پہ جہاز میں نے بتایا تھا نا ایک حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ آئی ہے, اچھا اس پہ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ مفتی صاحب کو حلال ٹرپ والوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں حلال ٹرپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے, صحیح ہے, نہ اس کمپنی نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, نہ میں نے ان سے پوچھا. مجھے تو چونکہ وہ ایک اچھی ایپ لگی, نماز ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نمازوں کی ٹائمنگ جہازوں میں اس سے پتہ چل جاتی ہے, اس لیے میں نے بتا دیا. تو اگر وہ مجھ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں نا تو میں تو اناؤنسمنٹ کرتا ہی نہیں, پھر کیونکہ پھر میرے اوپر سوالیہ نشان ہوتا, میرا اپنا ضمیر ملامت کرتا, بھائی تو پیسوں کے چکر میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, نماز کا منجن بیچ رہا ہے تو نماز کے نام پہ. تو چونکہ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے تو میں نے فائدے کی چیز ہے, اور بھی بہت ساری ایپ ہوں گی, یہ ایپ مجھے لگی بہتر ہے. تو پہلے سے پلاننگ کرو, فجر پڑھنی ہے تو رات کو جلدی سونا پڑے گا, سمجھ رہے ہو. تو یہ ساری, تو اللہ نے فرمایا کہ آدھی ڈپریشن آپ کی اس سے دور ہو جائے گی, آپ کو زندگی میں لطف آنا شروع ہوگا, مزہ آنا شروع ہوگا, پھر اللہ سے تعلق جیسے جیسے بنے گا, جتنا مضبوط ہوگا, زندگی میں سکون بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں.